السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کی یہ عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس جو کہ جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث کوٹلی خانوں میں مولانا محمد زکریا چیمہ صاحب اور ان کے دوستوں اور ان کے رفقاء نے منعقد کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے مقاصد کو اور نتائج کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرمائے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اپنا انتہائی والہانہ اور شاندار خطاب فرما چکے ہیں۔ انتہائی مختصر گفتگو میں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ میرے بعد برادر اکبر واجب الاحترام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب بلوچ حافظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، وہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ چند لمحوں کے لیے اپنی توجہ کو اور اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو اور اپنے دماغ کو میری طرف متوجہ فرمائیں۔ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کروں گا۔ اللہ حق بیان کرنے سننے کے بعد سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے اس کے روح رواں مولانا محمد زکریا چیمہ صاحب اور ان کے وہ معاونین جو ملک کے اندر بھی ہیں اور باہر سے وہ ساتھی، وہ نوجوان، وہ دوست جو اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے ان کے ساتھ دامے درمے قدمے سکنے تعاون کرتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور میں ان سب کو مبارک کا مستحق اور حقدار سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان پر اعتماد کر کے اپنے اس عظیم الشان پروگرام کو کامیاب کرتے ہیں۔ وہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے مال و جان عزت و آبرو کے اندر اللہ تعالیٰ برکات و فیوزات نازل فرمائے۔ محترم جناب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے عنوان پر تفصیلی خطاب فرما چکے ہیں، جس کے اندر انہوں نے والدین کی عظمت کو، مقام کو، شان کو بیان کیا ہے کہ واقعتاً اللہ رسول کے بعد انسان کے لیے سب سے محترم ذات ان کے والدین کی ذات ہے۔ یہ وہی افراد ہیں، والدین وہی ہستیاں ہیں کہ جو ایک مرتبہ چھن جاتی ہیں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ سمجھدار اور دنا بندہ وہی ہے جو قبل از وقت، یعنی جس وقت والدین موجود ہوں اس وقت ان کی قدر کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر لے، کیونکہ جس اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع فرض کی ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنا بھی فرض قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے جس طرح اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، رسول مکرم کی رسالت و نبوت کو ماننا تسلیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا، اکرام کرنا، عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ پہلو ہے کہ والدین جہاں اپنی اولاد کے لیے بہت سارے تحفے پیش کرتے ہیں، ان کو جنم دینا، ان کو پالنا، ان کو پوسنا،
ان کی خدمت کرنا، ان کو پڑھانا، ان کی پرورش کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے اولاد کو اس کے لیے کھانے کا اہتمام انتظام کرنا، مکان بنا کے دینا، گاڑی خرید کے دینا، اور اپنے بچوں کے لیے والدین اپنی ساری پونجی کو قربان کرتے ہیں، وہاں میری آپ حضرات سے دست بدست یہ التجا ہے کہ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ تحفہ بھی اپنی اولاد کو دینا چاہیے۔ آپ جتنی چیزیں اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ واقعتاً ایک ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ اور ان کے لیے ایک بہت بڑا تعاون ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا تعاون والدین کا جو ہے اپنی اولاد کے لیے وہ یہ تعاون ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کی پہچان کروائی جائے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دلائی جائے، احادیث نبویہ ان کو پڑھائی جائیں اور ان کی اسلام کے دائرے میں رکھ کے ان کی تربیت کی جائے، اور ان بچوں کو بتایا جائے، حلال حرام کی تمیز کروائی جائے، ان کو نماز سکھلائی جائے، ان بچوں کو زندگی گزارنے کو اسلوب، اصول، طریقے، آداب وہ والدین سکھلائیں۔ اور اگر اس طرح والدین کریں گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، اور جب خود نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کے جائیں گے، اور اس طرح کے دروس کے اندر، اس طرح کی کانفرنسوں کے اندر، خطابات کے اندر، جلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر اور اس طرح کے اجلاسز کے اندر اور دروس کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے، ان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کا علم ہو جائے گا وہ قرآن سے آگاہ ہوں گے، سرور کائنات کی بات سے باخبر ہوں گے، تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوں گے، ان کو جب حلال حرام کی تمیز آ جائے گی، ان کے ذہن کے اندر والدین کا ادب و احترام، عزت و تکریم جب ان کے ذہنوں کے اندر نقش ہو جائے گی اور اس بچے کو پتہ ہوگا کہ یہ میری والدہ ہے جس نے میرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں، یہ میرا باپ ہے جو میرے لیے دکھوں اور صدموں کو برداشت کرتا رہا، جب اپنے اس بچے کو دین کے راستے پہ ڈالیں گے، میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جو بچے آپ کے کتاب و سنت کی تعلیم کو سمجھنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا ادب اس طرح کریں گے جس طرح ادب و احترام کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے، آپ کے بیٹے آپ کا احترام کریں، آپ کے بچے آپ کا لحاظ رکھیں، آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے اور آپ کی تکریم کرے، اس کے لیے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن سے آگاہ اور باخبر کرو، اپنی اولاد کو سرور کائنات کی سنت سے باخبر کرو، اصحاب رسول کے طریقوں کو ان کے سامنے بیان کرو، ان کو کتاب و سنت کی تعلیمات دلاؤ، ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو اپنے رب کی بھی پہچان ہو جائے گی، رسول مکرم کی پہچان بھی ہو جائے گی، ماں باپ کا ادب و احترام بھی وہ جان جائیں گے، وہ اپنی شخصیت کے اندر وہ گم ہو کے کتاب و سنت کے راستے پہ چل نکلیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنی اولاد کو مساجد کے اندر بھیجو، ان کو مدارس کے اندر بھیجو، یہی مسجد وہ جگہ ہے، یہی مدرسہ وہ جگہ ہے، یہی علماء وہ شخصیات ہیں، یہی قرآن وہ کتاب ہے، یہی سنت رسول وہ نمونہ ہے، وہ طریقہ ہے جو انسان کی اصلاح اس طرح کرتا ہے، اس کا برین واش کرتا ہے، اس کے دماغ کی اصلاح کرتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور تربیت اس بچے کی اس طرح ہوتی ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام کا پتہ چلتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ میری وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کہا ہے، یہ میری وہ ہستی ہے جس ذات کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے، اس کو اپنی جب پہچان ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے باپ کا بھی ادب کرتا ہے اور اپنی جنم دینے والی ماں کا ادب بھی کرتا ہے، وہ اپنی بہنوں کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی زبان جو ہے وہ ذکر سے تر ہونے والی ہو جاتی ہے، تقویٰ اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو گے، جب اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دو گے، جب اپنے بچوں کو، اپنے جگر باروں کو، اپنے بیٹوں کو جن کے لیے تم تڑپتے ہو، جن بچوں
بچوں کے لیے کوشش کرتے ہو، جن بچوں کے لیے مزدوریاں کرتے ہو، دھوپ کی چلتی ہوئی سختی کے جھیل کر اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، خوراک کے لیے اہتمام کرنے والوں، میرا اعلان سن لو، تمہارے وہ بچے جن کے لیے تم اتنا دکھ اٹھاتے ہو، وہی بچے تمہاری زندگی میں بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، اور جب تم مر جاؤ گے تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے، تمہارے بچے حدیث پڑھیں گے، تمہارے بچے نماز پڑھیں گے۔ آسمان والا رب قبر میں تم لیٹے ہوئے ہوں گے، آسمان والا رب تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ تمہاری اولاد ہے، اس کے لیے آپ حضرات کو محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی۔ میں آپ کے دلوں پہ دستک دے کے جایا کرتا ہوں، ہر سال آپ کے دلوں پر دستک دی جاتی ہے کہ حضرات جاگیے، آپ کے جاگنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے بچوں کو شراب کی دعوت دے، کوئی شخص تمہارے بچوں کو افیون کی طرف لے کے جائے، کوئی شخص تمہارے بچوں کو چرس کا راستہ دکھائے اور تمہارے بچوں کو شراب کی ترغیب دے کے ان کو گندی حرکات پر، ان کو ذہنی طور پر تیار کرے، جس طرح وہ تمہارا دشمن ہے، اسی طرح وہ شخص جو تمہاری اولاد کے لیے یہ تڑپ تڑپ کے چاہتا ہے تمہارے بیٹے دنیا میں بھی عزت حاصل کریں اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت اور جنت میں چلے جائیں، وہ لوگ تمہارے محسن ہیں، وہ آنے والے لوگ جو تمہارے اداروں سے آ کے تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں، اپنے بیٹوں کو داخل کرواؤ اور ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو پیغمبر کی حدیث پڑھاؤ، ان کو اسلام اور شریعت کا علم دلواؤ۔ جب وہ کہتے ہیں ان کی قدر کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، کیوں کہ وہ تمہارے بھی دوست ہیں، تمہارے بھی مخلص ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی ہمدرد ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، ہمارے اداروں کی طرف سے آپ حضرات کی طرف نمائندے پہنچتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت آپ کے ادارہ جامعہ شمس الہدا جو آپ کی پہچان ہے، جو تحصیل ڈسکہ میں آپ کا نام ہے، جو ایک علمی مرکز ہے جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم مدارس والے اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کائنات پہ جب بھی انقلاب آئے گا یا مساجد سے آئے گا یا محمد کریم کے مدارس سے آئے گا۔ انقلاب اگر کائنات کو بدلنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دو، اگر کائنات کو بدلنا چاہتے ہو لوگوں کے گندے نظریات کو بدل کے شریعت کی ڈگر پہ چلا دو۔ اور یہ مدارس جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں کو بناتے ہیں تاکہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، انسان شرک سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، خرافات سے بچ جائے، بدعملی سے بچ جائے، جہالت سے بچ جائے، ظلم اور زیادتی سے بچ جائے اور انصاف اور امن کے راستے پہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کائنات کے کافر اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتے جتنا وہ مدارس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس ان مدارس کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے اور قرآن صاف صاف بتا دیتا ہے کہ مسلمانوں یہ کافر تمہارے کبھی بھی ہمدرد اور مخلص نہیں ہو سکتے۔ تم جرأت و بہادری کے ساتھ اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کر کے اللہ نے اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اسلام کو مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آسمان والے اللہ نے اگر قرآن کو بھیجا تو غالب ہونے کے لیے، اسلام کو بھیجا تو غالب ہونے کے لیے، سرور کائنات کو بھیجا تو غالب ہونے کے لیے۔ یہ اسلام کے غلبے کی تحریک مدارس کے اندر ہے، اس کے لیے تمہارا حق بنتا ہے۔ ساری دنیا کائنات کے کافر، یورپ، امریکہ، افریقہ، یہ ساری کائنات کے کافر چاہتے ہیں کہ مدارس کو بند کر دیا جائے۔ کبھی کہتے ہیں ان کا چندہ بند کر دو،
کبھی کہتے ہیں ان کو مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے الفاظ سن لو، جو ساری کائنات میں کسی جگہ پہ اتنا امن نہیں ہے اور دنیا کو امن کا درس دینے والی کوئی اتنی جگہ نہیں ہے جتنی امن کی جگہ مسجد اور محمد کریم کے مدرسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ امن کے پیغمبر اور امن کے نام لینے والے اور امن کے علمبردار اگر ہیں تو مدارس ہیں۔ ان مدارس کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ ہر بندہ، ہر میرا بھائی، ہر میرا بزرگ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ صادق رکھے اور عزم بالجزم کرے۔ انشاءاللہ جب تک اس بدن کے اندر، جسم کے اندر جان ہے، ہمارے منہ کے اندر زبان ہے، اور جب تک ہم دنیا کائنات پہ زندہ ہیں، تب تک انشاءاللہ محمد کریم کے مدرسے جن کی بنیاد سرور کائنات نے رکھی تھی، انشاءاللہ ان کو آباد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ ڈالو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اسلام سمجھانے، سمجھنے اور پڑھانے کے لیے مدارس کے اندر داخل کرواؤ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، مالی طور پر آپ کا حق بنتا ہے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسلام اللہ نے بھیجا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور عشر کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ آپ کی فصلیں جو کہ اللہ نے زمینیں دی ہوئی ہیں، آپ کی وہ فصلیں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، وہ فصلیں جن کے اندر اناج اور خوراک اور قوت آسمان والے رب نے رکھی ہے، وہی رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ پہلے دن کٹائی کے ساتھ ادا کر دیا کرو۔ یہ مدارس اس کے حقدار ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر آپ اپنے جامعہ شمس الہدیٰ کو خصوصی طور پر شاد رکھا کریں کہ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے شہر کے اندر بہترین اور مرکزی ادارہ جو الحمدللہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں،